ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ واقم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رات کو تہجد کے وقت کھڑے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے چاہا کہ ایک سورت کو پڑھیں، فلم یقدر منہا علی شیء الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ قرآن کی اس سورت میں سے کچھ بھی تو نہیں پڑھ سکے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. تو اب کیا ہوا، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور انتظار کیا کہ صبح کی نماز کے لیے تشریف آوری ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو آگے آیا جا آخرو حتی اجتمعوا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، یہاں تک کہ بہت سے دوست جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی سب دروازہ باب مبارک کے سامنے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، فلاں جو صورت تھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور کچھ یاد ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز پیش آئی ہے. تو اذن لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ لوگ اپنی بات بیان کریں. فسکت ساعتن، اور پھر ایک لمحے کے لیے آپ خاموش ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخت البارحہ، اللہ نے اس سورت کو کل گزشتہ روز اٹھا لیا ہے، فنسخت من صدورہم ومن کل شیء کانت فیہ، اور اللہ نے اس صورت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں سے بھی مٹا دیا، اور ہر وہ چیز جو اس صورت کے متعلق تھی وہ مٹا دی، ختم ہو گئی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، معمولی آدمی ہے. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور خود ابن جوزی اس کو لا رہے ہیں. یہی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا رات کو نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ نہیں نماز میں اس صورت کو پڑھ سکا. تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا نسخت البارحہ، گزشتہ روز یہ صورت اللہ نے ختم کر دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھیے، یہ تیسری مثال ہم دے رہے ہیں اس بات کی کہ قرآن کریم یوں بھی بھول جاتا تھا یا بھلا دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی تینوں کتابیں اب چھپ گئی ہیں. طبرانی نے جو کبیر لکھی تھی، اوسط لکھی تھی اور مختصر جو تھا، تینوں چھپ گئی ہیں، اور یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرأ رجلان سورہ، دو آدمیوں نے ایک سورت پڑھی، اور وہ دونوں نے وہ صورتیں ان آدمیوں نے پڑھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. فقاما، وہ دونوں رات کو کھڑے ہوئے تاکہ نماز میں اس سورہ مبارکہ کو دہرائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا. فلم یقدرا منہا علی حرف، ایک حرف انہیں یاد نہیں تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ صورتیں بھول گئیں. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مما نسخ، جو قرآن کریم کا حصہ منسوخ ہو گیا، اللہ تعالی نے واپس لے لیا، یہ دو صورتیں اسی میں چلی گئیں، اللہ تعالی نے بھلا دیا. اب یہ کہیں گے یہ کیسے ہوتا رہا؟ تو یہ کیسے ہوتا رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں جایا کرتے تھے، اور پھر یک اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی. جتنی اگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو بھلا کیسے دیا جاتا تھا، تو اس سے تو زیادہ یہ قابل تعجب ہے کہ فرشتے وحی کیسے لاتے تھے اور یہ معاملہ ہوا کیسے. ایک اور اس کی مثال دیکھیے، اور یہ مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خود اپنی مثال ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اسی روایت کو
ابن سلامہ نے اپنی ناسخ اور منسوخ میں نقل کیا، ابن خزیمہ نے ناسخ اور منسوخ پہ کتاب لکھی ہے، نحاس نے لکھی ہے، سب اس مثال کو لائے اور کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، فکتبتها فی مصحفی، میں نے اپنے مصحف میں جو قرآن کریم کا قلمی نسخہ میرا اپنا تھا میں نے اس میں لکھ لیا، فاصبحت لیلۃ، اور جب رات گزری صبح ہوئی، فاذا الورقۃ بیضاء، تو وہ صفحہ بالکل سفید تھا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی، فقال، تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما علمت، تمہیں معلوم نہیں ہے، ان تلک رفعت البارحہ، کہ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالی نے کل اٹھا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اس طرح سے بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ تو جتنی بھی آیات آج ہمیں نظر آتی ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے قرآن کریم میں، کہ جن کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں آیت تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر فلاں آیت تھی پھر فلاں آیت تھی، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیات اللہ تعالی نے اٹھا لی، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے منسوخ کر کے اور دوسری آیات اس کے مقابلے میں نازل فرما دی۔ یہی معنی ہے، غور سے سننے کی بات ہے، جو ہمارے مخالفین، یہ مستشرقین، انگریز اور پادری اپنی اپنی مباحث میں آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی منسوخ ہو گیا تھا، قرآن بھی پورا نہیں ہے، جس طرح تورات اور انجیل ٹھیک نہیں ہے اسی طرح قرآن میں بھی تعریف ہے، اور وہ اس روایت کو لاتے ہیں کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہا کرے کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس پورا قرآن کریم نہیں ہے، قد ذہب منہ قرآن کثیر، قرآن کا بہت بڑا حصہ چلا گیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ اب جو قرآن ہے میں نے وہ پڑھا۔ تو اس سے مستشرقین یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ چلا گیا، یعنی حضرت عثمان، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے غائب کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ متہم اس میں تہمت جن پہ لگتی ہے وہ سیدنا ابوبکر، اور ان سے بھی بڑھ کر تہمت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عثمان کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہو، انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا ہمارے مشورے کے مطابق کیا تھا۔ تو یہ یہودی اور عیسائی مستشرقین وہ الزام لگاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا تھا، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ چیز ہے کہ قرآن پورا نہیں، وہ کہتے تھے، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ واپس چلا گیا ہے، اور یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم نے یہ پڑھا ہے، تو تھا تو وہ بھی قرآن ہی نا کسی زمانے میں، چاہے وہ چند دن کے لیے تھا، چاہے وہ ایک دن کے لیے تھا، اور چاہے وہ ایک سال کے لیے تھا، ہم نہیں جانتے کہ کتنی آیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی تھی، لیکن تھا تو اسی زمانے میں وہ بھی قرآن۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط سے بولتے تھے، اس لیے انہیں کی دوسری روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہ کہا کرو کہ میں نے پورے رمضان میں روزے رکھے، کیونکہ رات کو تو تم روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ ان کے تقویٰ کی بات تھی، بہت زیادہ باریکی سے سوچ سمجھ کے بات کرنے کی بات تھی، وگرنہ ان کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ کوئی آدمی 30 دن رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس سے پورے رمضان روزے ہی نہیں رکھے، اور پورا قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس نے پورا نہیں پڑھا، بلکہ جو ان کا اپنا تقویٰ تھا، اپنی ان کی بات تھی۔ ایک اور مثال اس کی دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوری سورت نازل ہوئی
اور اس کے بعد ثم رفعت، اللہ نے اس پوری سورت کو اٹھا لیا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے اور وہ مسبحات جتنی تھی. مسبحات سے مراد سبح للہ ما فی السماوات، یہ جو صورتیں ہیں ایسی صورتیں، اتنی بڑی ایک صورت ہم پڑھا کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا فَأُنْسِينَاهَا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بھلا دی، ہم بھلا دیے گئے. براہ راست تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ ہم بھلا دیے گئے، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے ایک آیت یاد رہ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، وگرنہ یہ شہادتیں تمہارے گلوں میں لٹکا دی جائیں گی. فتسألون عنہا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ پوری ایک صورت تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اٹھا لی گئی. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رات کے آخری حصے میں ان اشعریوں کی آوازیں میں سنتا رہتا ہوں، یہ قرآن اٹھ کے رات کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ چھوڑ دی، بند کر دی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ابو موسیٰ ہیں. اور آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تم تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جیسی آواز خدا نے تمہیں دی. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ جناب والا گھر میں سن رہے ہیں تو میں تو قرآن کو اور سنوار کے اور اچھی طرح پڑھتا. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اسی طرح کہ قرآن کریم کی ایک صورت تھی اور بھول گئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بات دیکھیے، موارد الزمان میں اور عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت آئی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا تم سورہ احزاب کیسے پڑھتے ہو؟ یہ پہلے بھی حوالہ اس کا آ چکا. تو اس نے عرض کیا ان کے شاگرد نے کہ حضرت 70 آیات یا 72 آیات 71 آیات ایسے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا والذی احلف بہ، اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، لقد نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ احزاب نازل ہوئی تھی وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ الْبَقَرَةَ، اور یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، 250 آیات او تزید علیہا، اس سے بھی زیادہ آیات تھی اس کی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دی، اللہ نے اس کو واپس لے لیا. سو اتنے یہ دلائل ہیں، یہ سب کے سب، اور اس سے بھی زیادہ روایات آتی ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم میں نسخ واقع ہوا ہے اور صورتیں نازل کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا دی گئی. اور یہ چھوٹی سی بات اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان صورتوں کو قرآن کریم سے ہٹا دیا گیا اور بلایا نہیں گیا، بلکہ ان کو یہ کہا گیا، شریعت نے حکم یہ دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسے ایک فلاں مقام پہ پڑھ لیا کرو. اور اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو یہ جو روزانہ دعائے قنوت ہم وتر میں پڑھتے ہیں یہ نہیں ملے گی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بہ ونتوکل علیک، دعائے قنوت یہ اب قرآن کریم میں نہیں ملے گی. اور یہ در حقیقت قرآن کریم کی صورت تھی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو سمی سورتِ الخلع والحفظ، اس میں آتا ہے نا نحفظ، اور آتا ہے نخلع، اللہ ہم چھوڑتے ہیں، ونترک، اور اللہ ہم ترک کرتے ہیں. وہ آدمی جو تیرا نافرمان ہے،
تو اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ خلع تھا اور سورہ حفظ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ان دونوں صورتوں کو نکال دیا، یعنی ان ناموں کو نکال دیا. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اسے تم اپنی وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے طور پہ پڑھ لیا کرو. اسی لیے حنفیہ کے ہاں جہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ قنوت میں کون سی دعا کا مانگنا افضل ہے، یہ اللہم انا نستعینک یہ پڑھیں، یہ کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو بڑا اچھا فیصلہ، بڑی اچھی بات ان فقہا نے لکھی ہے، شامی وغیرہ نے رحمہم اللہ، جو کہتے ہیں بھئی دونوں پڑھو، پہلے یہ پڑھو پھر دوسری پڑھو. اور دوسری اس لیے بھی پڑھنے کی بات نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے آخر پہ یہ جو آیا نا صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہ تعالیٰ اپنی عزت بزرگی والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی نازل کرے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ایک مرتبہ اور زیادہ ہو جائے گا، دونوں پڑھا کرو. اور حقیقت یہی ہے کہ دونوں کا پڑھنا ہی مستحب ہے. لیکن فرض کر لیجئے دونوں میں ایک پڑھنی ہے تو حنفیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بہرحال کبھی تو یہ قرآن تھا ہی نا، تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو زیادہ ترجیح دی گئی. لیکن صورتیں تھیں، اب نہیں رہی، اور یہ وہ چیز ہے جس پر بحث کی جائے تو کئی مہینے شاید درکار ہوں. کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر قرآن کریم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرق کیا کرتے تھے. قرآن کریم کو بہرحال ترجیح حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث کا درجہ کچھ کم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اپنا مقام ہے، مگر قرآن کریم بہرحال اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور اسی لیے ساری امت اس بات کو کہتی ہے جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ نسخ شیء من القرآن، قرآن کریم میں کوئی چیز بھی منسوخ ہو بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو سکے. ختم ہو گئی بات. تو معلوم ہوا اتنی ساری مثالوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ ہم چاہیں تو آپ کو کوئی چیز بھلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے تو اس کے برابر یا اس جیسی چیز لاتا ہے. یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیات کو بھلایا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کو تبدیل بھی فرمایا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، ان کی مراد یہ ہے کہ وہ آیات نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت بھی واپس لے لی، حکم بھی واپس لے لیا. یہ ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں پہلی بحث تھی. اور اس طرح کی 7 مباحث ابھی باقی ہیں، 6 باقی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اپنے اپنے وقت پہ بیان کریں گے تاکہ اس سوال کا قطعی طور پر جواب ملے کہ اب جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ اور تنسیخ اور کینسلیشن یہ اللہ کا فعل تھا، اللہ نے کیا ہے، اور تحریف یہ لوگوں کا فعل ہے. لوگوں میں اگر کوئی کر سکتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے قطعاً یہ خیانت نہیں کی. جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں یہ حدیث بھی سن لینی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے، اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا. یہ چونکہ بالکل معمول مبارک کے خلاف بات تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتا نہیں ہے یہ عثمان کو برا کہتا تھا. یہ اتنا بڑا جرم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا. فرض کر لو جو لوگ برا کہتے ہیں انہیں اگر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھتے تو پھر کیا عالم ہوتا. اسی لیے ہمارے یہاں اصول اور عقیدے میں یہ بات طے ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر